اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ جس 9 مئی کے مقدمات میں کیسز میں پوری کی پوری پی ٹی آئی کو تباہ و برباد کر دیا ہے، پی ٹی آئی کے بہت سارے لیڈران کو، بہت سارے ورکرز کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے، 10-10 سال کی قید کی سزائیں سنائی ہے، پارلیمنٹ کے ممبرز کو نااہل کر دیا ہے، 10-10 سال کی سزائیں سنا دی گئی ہے۔ اب انہی مقدمات میں یہ لوگ کیسے آوارہ پھرتے ہیں، کیسے یہ لوگ مشیر اور وزیر بنے پھرتے ہیں، کیسے کوئی لوگ وزیر اعلیٰ بنتے ہیں۔ مقدمات وہی ہے، ان لوگوں نے بھی جیل کاٹی ہے، لیکن یہ لوگ صاف ہو جاتے ہیں، یہ لوگ وزیر بن جاتے ہیں، مشیر بن جاتے ہیں، وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو خان کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں وہ جیلوں میں سڑتے ہیں اور وہ جیلوں میں ہیں، اور کوئی لوگ جو ہے وہ نااہل ہو جاتے ہیں، مقدمات بھگتتے ہیں، پیشیاں بھگتتے ہیں۔ اب دن دہاڑے پشاور میں صوبائی حکومت کے باوجود پی ٹی آئی کے جو کہ 60% سے مطلب کہ 2/3 سے بھی زیادہ اکثریت کی حکومت ہے، پھر بھی وہاں پہ دن دہاڑے صنم جاوید کو اغوا کر لیتے ہیں صوبائی حکومت کے ہوتے ہوئے۔ اب اس کی سوال اس کا جو پوچھنا ہے وہ کس سے کرے؟ اب یہ جواب چاہیے کہ صوبائی حکومت کے ہوتے ہوئے، اتنی زیادہ اکثریت کے ہوتے ہوئے کیسے صنم جاوید کو آپ کے پارٹی کے ہی ممبر کو کوئی اس طرح سے اٹھا کے اغوا کر لے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں، آپ کو معلوم بھی نہیں کہ کہاں پر ہے کہاں پر نہیں ہے۔ یہ سوال چاہیے، اس کا جواب چاہیے، اور آپ سب یہ سوال کریں کہ ابھی تک آپ لوگوں کو کیوں کوئی نہیں اٹھاتا، کیوں آپ کو نااہل نہیں کرتا، کیوں آپ کو سزا ہی نہیں دیتا، کیوں آپ اسمبلی میں بیٹھے ہیں محفوظ ہے، لیکن وہ لوگ جو خان کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں وہ یا تو جیلوں میں ہے، یا نااہل ہو چکے ہیں، یا روپوش ہے۔ یہ سوال کرنا لازمی ہے اور اس کا جواب بھی ان سے مانگنا ضروری ہے۔